السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جو مخلوق سراسر خیر ہے اس کا نام فرشتہ ہے۔ جو سراسر برائی ہے اس کا نام دوستو شیطان ہے، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے اس کا نام حضرت انسان ہے۔ دوستو، انسان حالات سے متاثر ہو کر یا اپنی عادات سے مجبور ہو کر بسا اوقات اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کو معصیت کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے روگردانی کرنا، گناہوں کے کرنے سے انسان اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے، نیکی کرنے سے انسان دوستو اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے۔ گناہوں سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، اور نیکی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ گناہوں سے انسان کو ذلت ملتی ہے، نیکی کی وجہ سے انسان کو دوستو عزت ملتی ہے۔ اب جو انسان گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو، وہ ان سے جان کیسے چھڑائے اور نیکی والی زندگی کو کیسے شروع کرے، اس عمل کو دوستو توبہ کہتے ہیں۔ یہ رجوع العبد الی اللہ، یہ بندے کا اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ رجوع کا معنی دوستو لوٹنا ہے، متوجہ ہونا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ توبہ کرنا ہر بندے کے لیے دوستو ضروری ہے۔ جو بندہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس سے توبہ کرے۔ جو کبیرہ گناہوں کا تو مرتکب نہیں ہوتا مگر صغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اس سے بھی توبہ کرے۔ جو گناہوں سے تو بچتا ہے مگر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنی غفلت میں گزرے ہوئے لمحات سے توبہ کرے۔ جس بندے کے دل میں نفسانی، شہوانی، شیطانی خیالات دوستو ہجوم کرتے ہیں، وہ ان سے توبہ کرے۔ مبتدی کو بھی توبہ کرنا ہے، منتہی کو بھی توبہ کرنا ہے، اور واصل کے لیے بھی ضروری ہے اور تمہید کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو دوستو اسی طرح یہ توبہ کا مضمون ہر وقت کا موضوع ہے۔ یہ توبہ کا جو موضوع دوستو ہر وقت کا موضوع ہے۔ آج کا بھی یہی موضوع اور ہر وقت کا بھی یہی موضوع ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کیف اعود الی اللہ، میں اللہ کی طرف کیسے لوٹ سکتا ہوں۔ دوستو انسان کا ضمیر ایک ایسی نعمت ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کو ندامت کا احساس دلاتا ہے۔ بندہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنے چاہیے تھا۔ اب اس کے دل میں یہ جو ندامت پیدا ہوئی تو اب یہ کیسے توبہ کرے، یہ مستقل ایک مضمون ہے جو سمجھنے کے قابل ہے۔ ایک باب ہے زندگی کا، ایک باب ہے دوستو یہ زندگی کا۔ اب تو اس سے پہلے ایک بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کچھ پردے آ جاتے ہیں، ان کو دوستو حجاب کہتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان دوستو 10 پردے ہوتے ہیں۔ بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان 10 پردے ہوتے ہیں۔ ان 10 پردوں کو جب تک ہم نہیں اٹھائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے فیض یاب نہیں ہوں گے، واصل نہیں ہوں گے۔ یہ پردے کون کون سے ہیں، ان کو ذرا دل کے کانوں سے دوستو سنیے۔ سب سے پہلا پردہ جو ہے، جو بندے اور اللہ کے درمیان دوستو ہے، جو بندے اور اللہ کے درمیان قرب سے وہ پردہ انسان کو روکتا ہے، وہ پردہ دوستو الجہل باللہ، اللہ رب العزت کی ذات سے بندے کا تعارف ٹھیک نہ ہو، اس کے اندر جہالت ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ رب العزت تواب ہے، توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ کوئی انسان گناہ ہی کتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہ کر لے، موت سے پہلے اس کے لیے توبہ کے دروازے دوستو کھلے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے سب گناہوں سے بھرا ہوا لے کر میرے پاس آئے گا، میں تیرے اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو انسان جتنے بھی گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کے گناہوں سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا زیادہ علم ہوگا، اس کے رحم کے بارے میں، اس کے حلم کے بارے میں، اس کی دوسری صفات کے بارے میں، تو دوستو اتنا ہی انسان اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ ورنہ تو ایک غلطی کرنے کے بعد سمجھ لے گا اب تو میں مروں گا اور مرنے کے بعد مجھے عذاب ہوگا۔ جیسے کچھ لوگ دنیا ہی میں اپنے آپ کو جہنمی
کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس جہالت سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے، چونکہ تم نے جہنم میں تو جانا ہی ہے، لہذا باقی زندگی تم نے جو گناہ نہیں کیے اب وہ بھی کر لو، تو گناہوں کا راستہ کھل جاتا ہے، جبکہ توبہ کے ذریعے گناہوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو بندے کا سب سے پہلے پردہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جہالت میں ہونا ہے، مثلا پتہ نہ ہونا کہ اللہ رب العزت ستار بھی ہے، بندے کی ستر پوشی بھی فرماتے ہیں۔ اب بتائیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی خطائیں کی، میرے پروردگار نے ان خطاؤں کے اوپر ایسا پردہ ڈالا کہ کسی کے کانوں کان خبر ہی نہیں، تو پروردگار ستار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات بڑے مزے کی ہیں دوستو، اور ان دو صفتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ علیم کا کیا مطلب ہے کہ وہ سب جانتا ہے، حتیٰ کہ دلوں کے اندر جو گناہوں کے منصوبے انسان بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اتنے علم کے بعد پھر اتنا اللہ رب العزت کا حلم کہ وہ بندہ گناہ بھی کر لیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سزا دینے میں اسے مہلت عطا فرماتے ہیں۔ ان دو چیزوں کا اکٹھا ہو جانا بڑی عجیب بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ورنہ باپ کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا اب میرے خلاف باتیں کر رہا ہے تو بس اتنا ہی کافی ہے، بچے کو ہی گھر سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ گناہوں کے منصوبے بنا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی بندگی سے فارغ نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ تو اپنی بندگی سے اسے فارغ نہیں فرماتے۔ وہ بندہ گناہ کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی بندگی سے فارغ نہیں فرماتے، وہ زندگی گزارتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی خارج نہیں کرتے۔ اگر موت سے پہلے جب انسان کا سانس دوستو اکھڑتا ہے اور موت کے وقت گھنگرو بجتا ہے، اس سے پہلے اگر یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا علم اور پھر اس کے بعد اتنا حلم، یہ فقط اللہ رب العزت کی شان ہے دوستو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حنان بھی ہے، منان بھی ہے۔ منان کہتے ہیں احسان کرنے والوں کو، اور حنان کہتے ہیں جو کسی کو اپنے در سے ناراض ہو کر یا روٹھ کر واپس نہ جانے دے۔ بعض بندوں کی طبیعت ہوتی ہے دوستو، ان سے کوئی ناراض ہو جائے ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ بندہ کو منا نہ لے، اس کو اپنی طرف متوجہ نہ کرنے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی در سے پیٹھ پھر کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے در سے پیٹھ پھیری، اللہ تعالیٰ پیچھے سے اس کی پیٹھ پر ایک لات لگواتے اور فرماتے دفع ہو جا، آج کے بعد یہ دروازہ تیرے لیے بند کر دیا گیا۔ آداب شاہانہ کا تقاضا یہی تھا، مگر اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ پیٹھ پھیر کر جانے والے بندے کے لیے دروازہ بند نہیں کرتے، اسے پیچھے سے لات نہیں لگواتے، بلکہ اپنے اس بندے کو پیار سے متوجہ کر کے یہ پوچھتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی؟ اپنے رب سے روٹھ گیا تو پہچانتا ہی نہیں اس کی عظمت کو۔ تو سب سے پہلا حجاب کہ انسان کو اپنے رب کے صفات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، لہذا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب تو میں ہی مردود ہوں۔ یہ چیزیں بندے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب بن جاتی ہیں۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، کسی کے بارے میں کم علمی اس سے دور کر دیتی ہے، تو انسان اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ غلطی تو ہر انسان کر بیٹھتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہے اور اولیاء کاملین محفوظ ہیں، باقی میں اور آپ جتنے ہیں سب کے سب غلطیاں کرنے والے ہیں، اگر فرق ہے تو تھوڑے اور زیادہ کا فرق ہے، کسی نے زیادہ کر لیں کسی نے کم کر لیں، تو جب غلطیاں کر ہی جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی دوستوں مانگنی چاہیے۔ جس کو یہ سمجھ لگ گئی کہ میں نے اپنی غلطیوں کو بخشوانا کیسے ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوری کیسے کرنی ہے، وہ اپنے رب کو منا کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو توبہ یہی ہے کہ بندہ جب گناہ کر بیٹھتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ دوستو جس کو علم ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کیا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو اس کو پہچانے گا وہ قریب ہوگا۔ اس میں ایک مزے کی بات اور بھی ہے کہ مخلوق سے کوئی ڈرے تو دور بھاگے گا، مثلا جو شیر سے دور بھاگا، سانپ سے ڈرا اور دور بھاگا، چور سے ڈرا اور بھاگا، جو مخلوق سے ڈرے گا وہ دور بھاگے گا۔
جو اللہ سے ڈرے گا، جتنا ڈرے گا اتنا قریب دوستو ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت تو ایسی ذات ہے، اس لیے بندے کو چاہیے ان یعرف عزتہ فی قضائہ، اللہ کی قضاء میں اپنی عزت جانے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قضاء اور قدر کے فیصلے اس کے بارے میں کر دیے، بندہ اپنی عزت اسی میں سمجھے۔ وبرہ فی سترہ، اور اپنی بھلائی اللہ تعالیٰ کی ستاری میں سمجھے۔ وکرمہ فی قبول العذر، وکرمہ فی قبول العذر، اللہ تعالیٰ کے کرم کو اپنے عذر کے قبول ہونے میں سمجھ لے۔ وفضلہ فی مغفرتہ، اور اس کے مغفرت کو اس کا فضل سمجھے۔ تو سب سے پہلا حجاب اللہ تعالیٰ سے دوستو جہل ہے، جہالت ہے۔ تو ہم سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ اس جہالت کو دوستو اپنے اندر سے ختم کریں اور علم کو حاصل کریں اور اللہ کو پہچانیں۔ جب جہالت ختم ہوگی تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو یہ جہالت بہت بری چیز ہے دوستو، اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ سب سے بڑا علم اللہ کا ایک نور ہوتا ہے دوستو، اور نور جو ہے وہ انسان کے دل میں جب اترتا ہے تو انسان کو نورانی بنا دیتا ہے۔ اور جہالت دوستو یہ انسان کو اللہ سے دور کرتی چلی جاتی، دور کرتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ جاہل انسان نہ دنیا کا نہ دین کا دوستو، یہ کسی کام کا بھی نہیں ہوتا، نہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے بلکہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر سے جہل کو ختم کرنا، اور انشاءاللہ باقی جو 9 حجاب ہیں وہ بالترتیب گاہے بگاہے آپ کے سامنے آتے رہیں گے دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔